جنوبی کوریا میں صدر کے مواخذے کی قرارداد ایوان میں جمع۔ اقوام متحدہ کا اسرائیل فلسطین دو ریاستی حل کے لیے سربراہی اجلاس منعقد کرنے کا اعلان۔ شام کے اہم شہر حما تک باغیوں کے پہنچنے کی اطلاعات۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں عاصم علی رانا۔ جنوبی کوریا میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے صدر یون سک یول کے مواخذے کی تحریک ایوان میں جمع کرا دی ہے۔ صدر یون نے منگل کو غیر متوقع طور پر ملک میں مارشل لا لگانے کا اعلان کیا تھا، تاہم سیاسی و عوامی احتجاج کے بعد صدر نے مارشل لا کو منسوخ کر دیا تھا۔ خبر رساں ادارے اے پی کے مطابق اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ڈیموکریٹک پارٹی سمیت 5 دیگر جماعتوں نے بدھ کو مشترکہ طور پر صدر کے مواخذے کی تحریک ایوان میں جمع کرا دی ہے، جس پر جمعے تک ووٹنگ متوقع ہے۔ اس سے قبل پارلیمنٹ نے ووٹنگ کے ذریعے صدر کے مارشل لا کو بھی منسوخ کیا تھا۔ صدارتی دفتر سے جاری بیان کے مطابق صدر یون کے اعلیٰ ترین مشیروں اور سیکریٹریز نے مشترکہ طور پر مستعفی ہونے کی پیشکش کی ہے، جبکہ صدر یون نے بدھ کی صبح کے لیے طے شدہ اپنی تمام سرگرمیاں معطل کر دی ہیں۔ صدر یون نے منگل کی شب ٹیلی ویژن پر جاری اپنے خطاب میں مارشل لا کا اعلان کرتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے ان کے پاس اس اقدام کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ صدر کے مارشل لا لگانے کے ساتھ ہی ملک کی فوج متحرک ہوئی اور اس نے پارلیمان کی عمارت کا گھیراؤ شروع کر لیا تھا۔ اس دوران ایسی ویڈیوز بھی سامنے آئیں جس میں مختلف مقامات پر سیکیورٹی اہلکاروں سے اپوزیشن کے حامی مظاہرین کی مٹ بھیڑ ہو رہی تھی۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے اسرائیل سے مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے دستبردار ہونے کے مطالبے کا اعادہ کرتے ہوئے دو ریاستی حل کے معاملے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق منگل کو جنرل اسمبلی میں 8 ووٹوں کے مقابلے میں 157 ووٹوں سے منظور ہونے والی قرارداد میں اسرائیل اور فلسطین کے دو ریاستی حل کی حمایت کا اظہار کیا گیا ہے۔ جنرل اسمبلی میں 157 ممالک نے اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا، جبکہ مخالفت میں 8 ووٹ آئے، جن میں امریکہ اور اسرائیل بھی شامل ہیں، جبکہ 7 ممالک اس موقع پر غیر حاضر رہے۔ عالمی ادارے نے کہا کہ دونوں ریاستوں کو امن و سلامتی کے ساتھ 1967 کی سرحدوں کی بنیاد پر تسلیم شدہ بارڈرز کے اندر ایک ساتھ رہنا چاہیے۔ اسرائیل اور فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل پر بات چیت کے لیے جون 2025 میں نیو یارک میں بین الاقوامی کانفرنس منعقد کی جائے گی، جس کی میزبانی فرانس اور سعودی عرب کریں گے۔ فرانسیسی قانون سازوں نے بدھ کے روز وزیر اعظم مشیل بارنیئر کی حکومت کو عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے برطرف کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ 60 سال سے زیادہ عرصے میں پہلی بار ہو رہا ہے۔ فرانسیسی وزیر اعظم کے خلاف یہ اقدام اس وقت ہو رہا ہے جب فرانس ایک بڑے بجٹ خسارے کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ فتح اور حماس جنگ کے بعد غزہ کی پٹی کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایک معاہدہ طے پانے کے قریب ہے، جس میں انہوں نے ٹیکنوکریٹس کی آزادانہ کمیٹی کے ذریعے اس کا نظم و نسق چلانے پر اتفاق کیا ہے۔ اس معاہدے کے بعد حماس کا اثر و رسوخ کم ہو جائے گا، جس سے اسرائیل کے ساتھ جنگ بندی معاہدہ مذاکرات کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔ 2007 میں حماس کے غزہ میں اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد سے حریف فلسطینی دھڑوں کے درمیان مصالحت کی کئی کوششیں ناکام ہو گئی تھی، لیکن اس دوران اسرائیل نے جنگ کے خاتمے کے بعد غزہ میں حماس یا مغرب کی حمایت یافتہ فلسطینی اتھارٹی کے کسی بھی کردار کو مسترد کر دیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے روسی فورسز کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے مشرقی یوکرین کے محاذ کے دفاع کو مضبوط کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے یہ بات اس وقت کی ہے جب روس کی وزارت دفاع نے دعویٰ کیا کہ اس کے فوجیوں نے فرنٹ لائن پر 2 دیہاتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ صدر زیلنسکی نے یوکرین کے اعلیٰ فوجی کمانڈر سے بات چیت کے بعد ایک ویڈیو بیان میں کہا کہ یوکرین کے رد عمل کا انحصار یوکرین کے مغربی اتحادی ممالک پر ہے کہ وہ کتنا بروقت ہتھیار فراہم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مشرقی محاذ پر اہم کمک کی ضرورت ہے اور اس میں ہمارے شراکت داروں کی طرف سے ہتھیاروں کی فراہمی بھی شامل ہے تاکہ روس کے حملوں کو روکنے کے لیے ہماری فوج کی دفاعی صلاحیت مضبوط ہو سکے۔ ادھر امریکہ نے پیر کو یوکرین کے لیے 72 کروڑ 50 لاکھ ڈالر کے تازہ دفاعی پیکج کا اعلان کیا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں عاصم علی رانا اور ایڈیٹر تھے محمد جلیل۔